ہم آدم کی اولاد ہیں، آدم و حوا علیہ السلام سے چوک ہوئی، لیکن پھر کیا ہوا؟ آدمیت کیا ہے؟ آدمیت ہے انابت۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم قصوروار ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا قصور دنیا کی 4 سمتوں میں پھیلے ہوئے انسان اللہ کے غیر کو بول رہے ہیں، اللہ کے غیر کو سن رہے ہیں، اللہ کے غیر پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، اللہ کے غیر کو دل سے چاہ رہے ہیں۔ ہم نے بھی وہی بولی شروع کر دی۔ یہ ہمارا سب سے بڑا پاپ ہے بحیثیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی۔ امت کی بولی بدل گئی، امت ملک کو، امت مال کو، امت زمینداری کو، امت ٹیکنالوجی کو، امت سمندروں کو، امت ہواؤں کو، امت گیس کو، امت پیٹرول پلاٹینم کو، امت سونے چاندی کو بولنے لگی، سننے لگی، سوچنے لگی، دیکھنے لگی، نظریں جمانے لگی، دلوں سے محبت کرنے لگی۔ اس محنت کے ذریعے سب سے پہلے ہمیں آدمیت کی صفت پر آنا، ہم سے جو چوک ہوئی ہے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ ہم تو دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ ہر ایک کی بولی بدلوانی ہے۔ جو جہاں جس شکل میں اللہ کے غیر کو بولتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ، آپ کا امتی، وہ اس کی بولی بدلائے گا۔ اس سے نہیں ہوتا، اسے نہ بولو، اللہ کو بولو، اللہ کو سنو، اللہ کو سوچو، اللہ پہ نظریں جماؤ۔ جتنی اس کی ذات بے نہایت، اتنے اس کے خزانے بے نہایت۔ آئے تو اس کے لیے تھے۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہمیں آدم کی اولاد ہونے کے ناطے اللہ سے معافی مانگنی، اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ ہم نے تیرے غیر کو بولا ہے، سنا، وہی بچ گیا دلوں میں۔ اے اللہ ہماری بولی بدلوا دے۔ اسی لیے مسلمان کے گھر میں تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کہلوائی جاتی ہے کہ دیکھ بیٹا دھوکے میں مت آنا۔ جب آنکھ کھلے گی طرح طرح کی آوازیں کان میں پڑے گی، کوئی ملک کو، کوئی پیسے کو، کوئی ڈالر کو، کوئی اسٹرلنگ کو، اور کوئی یورو کو، اور کوئی سعودی عرب کے ریال کو، کوئی قطر و کویت کے ریال کو، اور کوئی ہندی پاک کی کرنسی کو، نہ جانے کوئی صدارت کو، کوئی وزارت کو، کوئی زراعت کو، کوئی کاشتکاری کو۔ بیٹے آوازیں بہت آئیں گی کان میں، خبردار، اللہ اکبر۔ مسلمان کے بچے میں تو پہلے دن، اور اسی لیے ابھی نماز پڑھی، کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر، جھکے تو اللہ اکبر، سجدے میں گئے تو اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ اٹھو بیٹھو چلو پھرو بولو سنو سوچو ایک اکیلے اللہ کو، اس کی بڑائی، اس کی عظمت۔ اور چونکہ اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے ہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ہر ایک کے سینے میں دل ایک ہے۔ جب ایک اللہ کی عظمت دلوں میں آتی ہے تو اللہ کا دستور ہے، اس کا ضابطہ اور قانون ہے، اس پر تبدیلی نہیں۔ جب اللہ کی عظمت دلوں میں آتی ہے تو غیر کو اللہ قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ جس غیر کا تاثر، جس غیر کی عظمت، جس غیر کی بڑائی دلوں میں اترتی ہے، وہ سروں پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ٹینشن یہی ہے۔ چیک اپ بھی کرا لیا، ڈاکٹر نے کہا کہ رپورٹ بالکل کلیئر ہے، نہ آپ کا ہارٹ، نہ آپ کی آنکھ، نہ آپ کا سب پتا نہیں، آپ کو کوئی ٹینشن ہے کہ ہاں کیا ٹینشن ہے؟ اللہ کے غیر کو بڑا بول لیا ہے میں نے، اسی کو بڑا سمجھ رہا ہوں، اسی کے ہاتھ میں نفع نقصان سمجھ رہا ہوں، اس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔
इनके फिर आपका इलाज तो 3 चिल्ले है। पैदल चलो, सुबह शाम उमूमी गश्तें, खुसूसी गश्तें, घर घर की मुलाकातें, तालीम के हल्के, रातों का रोना, तहज्जुद की नफलें, इशराक, ताश, अवाबीन, सुबह को बोलो, शाम को बोलो, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की अजमत, कि सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। Jadi dia katakan kepada sebagai hamba Allah dan juga putra Adam alaihissalam. Apa yang dimaksudkan kita ini adalah putra Adam alaihissalam. Bahwa apa yang telah dikerjakan oleh ayah kita Adam, itu yang kita kerjakan. Ketika beliau telah terlanjur tergoda iblis, kemudian dikeluarkan dari surga, beliau menyesali perbuatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz zalimin. Beliau katakan, ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Beliau katakan ketika Nabi Adam alaihissalam tadi keluar dari surga, langsung beliau menyesal. Itulah namanya inabah. Jadi yang dimaksud dengan kita di putra Adam adalah orang yang kalau berbuat salah, langsung ada sifat inabah dalam diri dia, ingin kembali kepada Allah. Maka beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalim diri kami sendiri. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita pahami saya putra Adam yang lemah, senantiasa tergoda, dan dengan kelemahan tersebut banyak hal-hal yang salah yang kita kerjakan. Maka hadirin banyak kesalahan-kesalahan itulah yang perlu kita sesalkan, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tangisan ayah kita Adam alaihissalam. Hari ini kita melakukan perbuatan yang salah yang banyak. Kita banyak membicarakan kebesaran selain Allah, mendengarkan pembicaraan selain Allah, melihat bagaimana kehebatan orang, menunjukkan kehebatan selain kehebatan Allah. Begitu fikir yang ada dalam fikir kita adalah fikir tentang bukan kebesaran Allah, tapi fikir makhluk semua. Maka di atas 4 perkara ini yang merusak iman kita, pembicaraan kepada selain Allah, penglihatan kepada selain Allah, pendengaran selain kepada Allah, dan pikiran kepada selain Allah, ini 4 perkara yang merusak hati kita. Hendaklah kita betul-betul menyesal. Ya Allah, kami telah berbuat salah, kami telah melakukan suatu kesalahan, maka kami meniru ayah kami Adam untuk kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah taubat atas kesalahan kami selama ini, ikut-ikutan orang membicarakan kebesaran makhluk, melihat kebesaran makhluk, mendengarkan kebesaran makhluk, dan membicarakan atau memikirkan kebesaran makhluk. Berapa banyak hari ini manusia terjerumus ke dalam jurang ini, yang mereka bicarakan adalah kebesaran sawah mereka, kebesaran kedudukan, kebesaran harta yang mereka miliki, dan itu yang diberitakan di mana-mana dan didengarkan oleh manusia, diperdengarkan, dan mereka suka untuk mendengarkan orang bicara selain daripada Allah, membicarakan kebesaran selain daripada Allah, dan itu yang dilihat senantiasa, yang dibicarakan, yang difikirkan. Maka hadirin Allah, sebagai putra Adam alaihissalam, hendaklah kita menyesali betul-betul. Ya Allah, kami telah berbuat salah. Kenapa lisan kami banyak membicarakan kebesaran makhluk, berjalan mendengarkan kebesaran makhluk, melihat kebesaran dan memikirkan kebesaran makhluk. Maka mulai hari ini kita warisi apa yang telah dikerjakan ayah kita Adam alaihissalam. Kita inabah, kembali kepada Allah, menyesali perbuatan semua, kembali hanya membicarakan kebesaran Allah, mendengarkan orang berbicara akan kebesaran Allah, dan juga yang kita lihat, apapun yang kita lihat, semua menghubungkan kita kepada Allah. Semua yang saya lihat itu ada kecil, yang menciptakan dan yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan, jangankan kita yang sudah dewasa, bayi yang baru lahir, supaya diazankan, dikumandangkan azan di telinga kanan dia, dan diikamatkan di telinga kiri. Sejak hari pertama, saat dia belum membuka mata dia, belum membuka pandangan, tapi dia sudah mendengar, diperintahkan agar dikumandangkan azan di telinga itu bayi. Ingatkan, wahai anakku, kamu nanti akan hidup, melihat makhluk, melihat berbagai macam keadaan permukaan dunia. Maka jangan sampai kamu tergoda oleh dunia, jangan sampai tergoda oleh iblis alaih. Tanamkan Allahu Akbar, yang maha besar adalah Allah, yang maha agung adalah Allah, yang bisa membuat segala-galanya Allah. Sejak bayi haji, sejak kecil dia paham bahwa yang maha besarnya Allah, telinganya diperdengarkan kebesaran Allah. Dan juga ketika itu anak mulai berbicara, Nabi SAW telah arahkan, mulakan pembicaraan anak kamu dengan Allah ataupun la ilaha illallah. Maka hadir orang yang sudah terbiasa sejak kecil dia mendengarkan kebesaran Allah, membicarakan kebesaran Allah, dan dia akan mampu untuk mengakhiri kehidupan dia dengan mengucapkan la ilaha illallah. Inilah hadir yang dimaksud kita sebagai hamba Allah dan sebagai putra Adam alaihissalam, menyesali perbuatan yang telah lalu, yaitu membicarakan kebesaran makhluk, kembali kepada Allah, hanya membicarakan kebesaran Allah, meyakini kebesaran Allah, memandang kebesaran Allah, dan juga mendengar hanya orang membicarakan kebesaran Allah.
کہو اپنی بولی بدلیں گے. Bersedia tuan-tuan untuk merubah pembicaraan kita? Sebagaimana tadi juga beliau katakan, imam mengatakan Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, bangkit dari sujud Allahu Akbar. Maksudnya apa? Dalam setiap gerakan kita, berdiri, berjalan, duduk, senantiasa kita bicarakan adalah kebesaran Allah. Bersedia untuk merubah pembicaraan kita untuk bicara kebesaran Allah? خالی اپنی بدلیں گے؟ Apakah hanya kalian untuk merubah diri kalian sendiri? ہمارے آقا ساری بشریت کے لیے بھیجے گئے، ہم حضور کے نمائندے ہیں. اپنی بولی بدلیں گے اور عالم کے ایک انسان کی بولی بدل جائے، ہر ایک اللہ کو بولے، سنے، سمجھے، سچے. اس کی محنت کریں گے. Jadi bukan hanya kita yang merubah pembicaraan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh dalam kehidupan. Beliau adalah nabi yang diutus untuk seluruh dunia kepada semua manusia. Maka hadirin kita rubah pembicaraan kita, juga pembicaraan semua manusia di permukaan dunia. Kita rubah pembicaraan, rubah pendengaran, rubah penglihatan, dan rubah pikiran, hanya memikirkan kebesaran Allah, membicarakan, mendengarkan, membicarakan keagungan Allah. Sehingga nanti beliau katakan stres akan hilang. Hari ini banyak orang yang stres. Kenapa? Karena tekanan darahnya naik. Banyak perkara yang membuat dia itu stres. Maka bila kita katakan kita sekarang ingin berobat, datang ke dokter, wahai dokter saya sekarang stres nih. Kenapa? Oh, tensi darah saya naik. Maka dokter katakan, kenapa tensi darah naik? Bahkan dia stroke dan sebagainya. Karena kamu punya penyakit. Penyakitnya apa? Banyak bicara kebesaran makhluk, banyak melihat kebesaran makhluk, mendengar Allah. Maka untuk mengobati stres itu semua, kamu harus tinggal di rumah sakit berobat. Berobatnya bagaimana? Keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidupkan amal-amal. Selama keluar dakwah, bicarakan kebesaran Allah, dengarkan kebesaran Allah. Jauhlah 2,5 jam. Jauhlah pertama, jauhlah kedua, semua amalan kita hidupkan. Maka pasti suatu saat nanti akan disembuhkan oleh Allah. Hilang segala stres. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. قرآن کہتا ہے لوگوں، اللہ کے وعدے اور وعیدیں حق ہیں. ایمان پر جس عزت کا، ایمان پر جس امن کا، ایمان پر جس نصرت کا، ایمان پر جس تائید کا، ایمان پر جن جنتوں کا، ایمان پر جس حسن خاتمے کا، ایمان پر جس قبر کے جنت کی کیاری بننے کا، ایمان پر نبی کے ہاتھوں جامِ کوثر کے ملنے کا، ایمان پر ہنستے کودتے اچھلتے پھدکتے جنت میں جانے کا، جتنا وعدہ ہے حق ہے، حق ہے، حق. جھوٹ پر، سود پر، کفر پر، گالم گلوچ پر، بے حیائی پر، بد نظری پر، بد کرداری پر، خدا کی مخلوق کے ستانے پر، کسی کے راستے میں کانٹا بن کر گرنے پر، جتنی وعیدیں ہیں وہ حق ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. یہ تھوڑی سی چمک دمک، یہ اچھل کود، یہ رنگ روپ، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہر قدم پر دیکھو وعدہ کیا ہے، وعید کیا ہے، وعدہ کیا ہے، وعید کیا ہے. اسی لیے وہ جو فضائل کی کتابیں ہیں تو خالی روایتیں یاد کرنا مقصود نہیں ہے. ہم نے بہت سنی، بار بار سنی، ہم کو یاد ہو گئی. وعدے سن کر اعمال کی طرف ایمان و احتساب کی کیفیت کے ساتھ طبیعت ایسی چلے جیسے دسترخوان پر جس کی جو چیز مرغوب ہوتی ہے بے اختیار لقمہ اس پلیٹ پر جاتا ہے. اشراق کی، تہجد کی، خدا کے راستے کی نقل و حرکت کی، صحابہ کی نقل اتارنے کی. کہ فضائل سن رہے ہوں صحابہ نے کیسے مجاہدے کیے ہیں، مہاجرین کی، انصار کی، زخموں پہ زخم ہیں، 80 زخم ہیں، سینے کے بل گھسٹ کر جا رہے ہیں.
ایک تقاضا سامنے آیا ہے. راستے میں ایک صحابی ملے, کہنے لگے ابو عقیل کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میرے اس کان میں جب کبھی ایمان کی محنت سے متعلق تقاضا اور اس کی آواز آئی ہے کبھی پیچھے ہٹ نہیں ہوئی. اس وقت میں ایک تقاضا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں, او بیری کے درخت کے نیچے میرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں, کہاں جا رہے ہو؟ اس آواز پہ جا تم کر کیا لوگے؟ تمہارے سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا, چلا بھی نہیں جاتا. ہاں یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں, لیکن یہ سوچتے ہیں کہ کہیں یہ زندگی کی آخری سانس ہو تو مرتے مرتے کام کر جاؤں, میری موت اس حال میں نہ آئے کہ ایک تقاضا میرے سامنے آیا اور میں لبیک نہ کہہ. اسی حال میں گھسٹتے ہوئے آئے ہیں اور منظر دیکھا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے. ایک آواز لگائی, یا للانصار یا للانصار نصرا یومن کیوم بدری یومن کیوم بدری کرتن ککرت حنین. او انصار کی جماعت, آج کے دن کو بدر کا دن بنا کے دکھا دو, جس طرح حنین میں پلٹ کر آئے تھے پلٹ کے دکھا دو. آواز اتنی زور سے لگائی تھی کہ زخم پھٹا, اسی میں اللہ کے پیارے ہو گئے کہ صحابہ کی نقل اتارنے پر پیدل چل رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے کھانا پکا رہے ہیں, گرمی سردی برداشت کر رہے ہیں, راتوں کو اٹھ کر خدا کی مخلوق کی ہدایت کے لیے رو رہے ہیں کہ مہاجرین کو پڑھو, انصار کو پڑھو, میدان کارزار میں ہیں, آخری حالت ہے اور اپنی قوم کے نام پیغام بھیج رہے ہیں. میرا پیغام قوم انصار کو بھیجو اور میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر تمہارا کوئی بچہ بچ گیا انصار میں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم پہنچا, کوئی جلن پہنچا, قیامت میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. دنیا سے جا رہے ہیں. اس لیے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون. جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. یہ زمین, وہ مکان, یہ پیسے, وہ کارخانہ, یہ دولتیں, یہ عہدہ, یہ فلانا, کہ یہ کہتے کہتے مریں گے. وہ ملک, وہ بر اعظم, وہ بندر علاقے, وہ ویران بستیاں جہاں اذان نماز نہیں ہے, وہ جزیرے, انڈونیشیا کے جزیرے کتنے ہیں, ایک اندر کی لگی ہوئی ہو کہ ہر ایک کا فکر ایک ہو جائے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. تعلیم کے حلقوں پر, اللہ کا نام لینے پر, تسبیح پڑھنے پر, قرآن پڑھنے پر, سجدے کرنے پر, اللہ کے راستے میں چلنے پر, آنے والی جماعتوں کی نصرت کرنے پر, کہ جتنے وعدے ہیں سب حق ہیں, اور جتنی غلط زندگی ہے اس پر جتنی وعیدیں ہیں وہ سب حق ہیں. یہ اچھل کود اور یہ جو چمک دمک نظر آ رہی ہے دھوکے میں ڈالتے, اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان کہ وہ تمہیں دھوکے میں ڈالتے. اس لیے رب العالمین کے بندے ہیں, بندگی کے راستے صرف اللہ کے اللہ کا بندہ بننا ہے. انابت اور اذعان, توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنی آدمیت میں جلا پیدا کرنا ہے. پھر ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. Allah Subhanahu wa taala telah firmankan yang ayat kita bacakan tadi, ya ayuhan nas inna wa'dal haq. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah adalah hak. Ini hendaklah kita imani, yakin di hati kita
bahwasanya Allah itu hak, janji Allah hak, kubur itu hak, dan azab kubur, kenikmatan kubur itu hak, kebangkitan di padang mahsyar itu adalah hak, panasnya nanti matahari di padang mahsyar itu hak. Begitulah titian surat yang sangat tipis, sangat kecil itu hak. Begitulah mizan itu hak, adanya neraka itu hak, surga itu hak. Ini semuanya hak. Apa yang Allah janjikan adalah hak, dan kita yakini di hati kita semua tersebut adalah hak, janji Allah hak. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala janji kepada mereka yang beramal saleh, bagaimana kenikmatan di dunia, di kubur, di masa sampai di akhiratnya al-pasti itu hak. Begitu ancaman-ancaman mereka yang melanggar hukum Allah itu adalah hak. Siksa kubur itu hak, nanti panasnya dia pada masa itu hak, panas di dunia itu juga adalah hak. Ini adalah kita tanamkan di hati kita benar-benar, dan ia akan terwujud yakin kepada janji Allah kalau kita sering duduk dalam majelis ta'lim. Maka lagi dan lagi hadirin kita baca atau duduk dalam majelis ta'lim, baca hadis-hadis Nabi SAW tentang janji-janji atau fadilah-fadilah janji Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang Allah berikan, lagi yang kita dengarkan sampai bukan hanya sampai hafal saja tidak. Banyak hari kita katakan saya sudah baca ini berulang-ulang dan saya sudah hafal, bukan yang dimaksudkan untuk membaca berulang agar saya hafal, tidak, tapi bagaimana lagi dan lagi kita baca janji Allah agar tertanam dalam diri kita itu janji Allah, sehingga kesemangatan, kerinduan untuk mengamalkan perintah Allah betul-betul terhunjam dalam diri kita. Sebagaimana kesemangatan, selera kita hadirin saat duduk di meja makan atau di atas sufra, begitu melihat makanan yang kita sukai, maka tanpa ada pilihan lagi, langsung tangan kita menyentuhkan kepada itu makanan yang kita sukai. Maka begitu lagi dan lagi kita baca fadilah-fadilah amal, fadilah tentang janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirin tertanam rasa rindu, rasa cinta, rasa ingin untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yakin kita dengan janji Allah itu adalah hak. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka lagi dan lagi seringnya berada di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan mereka kepada amal, kecintaan mereka untuk melaksanakan perintah hukum Allah betul-betul tertanam dalam diri mereka. Sehingga hadirin, bagaimana perhatian mereka kepada salat tahajud, isyraq, duha, segala salat-salat sunnah mereka kerjakan. Begitulah kesemangatan mereka untuk baca Al-Quran, bahkan kesemangatan mereka mengorbankan nyawanya di jalan Allah betul-betul tertanam dalam tubuh mereka. Mereka lebih suka untuk menghembuskan napas, mengucurkan darah di jalan Allah daripada melihat glamornya dunia yang menipu. Sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah terluka dengan 80 tikaman dalam dirinya, tapi ketika mendengar ada seruan untuk pergi lagi memperjuangkan agama Allah, walaupun dia hanya bisa merangkak saja, berjalan tidak bisa lagi, bahkan untuk tegak berdiri tidak bisa, juga duduk tidak bisa, hanya dengan merangkak, bertiarap, dia berjalan. Maka ketika dia ketemu dengan seseorang, wahai saudara, kemana kamu pergi? Dia katakan, telinga saya telah mendengar panggilan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketidakmampuan saya untuk berjalan, ketidakmampuan saya untuk berduduk tidak menghalang saya dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun merangkak, bertiarap sambil menggerakkan dengan kemampuan dia, menengok ke kanan dan ke kiri. Maka dia panggil orang-orang Ansar, ya alal Ansar, ya alal Ansar, hai orang-orang Ansar, Nasran, bantu sekarang agama Allah. Yauman ka yaumin badri, karena datang ke karena Hunain. Ingat hari seperti hari Badar, sebagaimana kita orang Ansar bangkit membantu Nabi SAW, hari ini juga bangkit membantu Nabi Muhammad SAW. Karatan ke karena Hunain, dahulu waktu perang Hunain kita lari meninggalkan Nabi Muhammad SAW, lantas kembali untuk membantu Nabi SAW. Hari ini kita berikan pertolongan. Bahkan itu pimpinan Ansar, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yang tadinya terluka, darahnya itu mengucur, darah mengucur di tanah dia masih mengatakan kepada orang Ansar, wahai orang Ansar, jangan sampai ada seorang Ansar pun yang tertinggal, walaupun bayi yang masih kecil, sementara Nabi SAW terluka oleh pedang. Maka dalam keadaan demikianlah menyuarakan agar Ansar jangan sampai membiarkan satu luka pun menembus pada Nabi SAW, meneriakkan suara mereka dan menghembuskan napasnya, meninggal dunia dalam keadaan ini memperjuangkan agama Allah dan menyuruhkan kepada orang Ansar untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitulah kematian seorang yang beriman. Dia berjuang, mati juga dalam keadaan berjuang. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu katakan, kamu akan mati sebagaimana kamu hidup, dan kamu akan dibangkitkan sebagaimana kamu nanti mati. Jadi orang yang hidupnya lagi menyuarakan kebesaran Allah, menyuarakan pentingnya perjuangan, dia akan diwafatkan oleh Allah dalam menyuarakan kebesaran Allah, menyuarakan pentingnya perjuangan dengan Allah Subhanahu wa taala.